بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو ان ہستیوں پہ کہ جن کے ذریعے سے خدا ہم سے گفتگو کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں جو بڑے اور چھوٹے ان میں کچھ ڈفرینسز آتے ہیں. یہاں آراء کا اختلاف آتا ہے. تو ہمارے خیال سے کہ وہ جو آراء کا اختلاف ہے وہ لازم ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے زمانے کی. کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں انہوں نے بچوں کے زمانے سے پہلے والے زمانے میں ایک ٹائم گزارا ہوتا ہے ان کا، کیونکہ بندہ جو کوئی بھی فیصلہ ڈیسیجن میکنگ جو کرتا ہے نا وہ اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے لے کے کرتا ہے. تو وہ ڈیسیجن میکنگ اس سے کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے اپنے دور کے یا جو جوان ہوتے ہیں وہ اپنے دور کے زمانے کے حساب سے ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے رائے میں اختلافات آ جاتے ہیں. تو یہ ایک سنجیدہ ٹاپک ہے جسے ہمارے جو بڑے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ ہماری رائے کا اختلاف کرتے ہیں اور اس سے سنجیدگیاں بڑھتی ہیں، اور بچے یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے ہمیں سمجھتے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے حسن بھائی بات کی کہ دونوں کو، خواہ وہ نوجوان نسل ہو یا وہ ہمارے بزرگ ہوں، ان کو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور یہی ہونا چاہیے. زمانے کی آپ نے بات کی، تو زمانہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی جو سوچ ہے، اگر ابھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں 10 منٹ بعد ہی وقت 10 منٹ بعد سب کی سوچ جو ہے وہ ایک اور اس پہ کیفیت ہوگی، سوچ بدل جائے گی. تو جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا ایک اپنا ٹرنیور تھا، ایک اپنا زمانہ تھا، اس کا اپنے لوازمات تھے، یا کہہ لیں کہ ان کا وہ علم تھا. اب یہ جو زمانہ ہے، یہ نئی جنریشن جو آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو معاشرے میں وہ چیز ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آپ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، وہ ہے. اب بزرگ جو تھے، جو پچھلے زمانے والے، وہ اس چیز کو ہر ایک نہیں سمجھتا. اب اس میں گیپ کہاں پہ آتا ہے، اختلاف کہاں پہ آتا ہے کہ ایک بچہ ہے، اگر وہ بات کر لیں یا پرٹیکولر ہم ٹیکنالوجی پہ بات کریں، گیمنگ کی وہ بات کر لیں کہ وہ بچہ ہے، وہ گیم کھیل رہا ہے، وہ اس کا شوق ہے، وہ گیم کھیل رہا ہے. وہ گھر والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ اپنا ٹائم فضول ضائع کر رہا ہے. لیکن اگر وہ اس کا پیشن ہے، وہ اس کی ایک پرٹیکولر فیلڈ ہے جس سے پیرنٹس کو آگاہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہ ہے نا کہ اس دور میں اب جیسے میٹاورس کی بات ہوئی ہے، NFTs کی بات ہوئی ہے، گیمز کی، آن لائن گیمز، ارننگ گیمز کی بات ہوئی ہے پہلے. تو وہ دیکھا جائے، میٹاورس کو مد نظر رکھا جائے تو نیکسٹ یہ ایک بڑی پاسبلٹی ہے ایک بہت بڑا پروفیشن ہونے کی نا، گیمنگ. تو اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. ہاں بالکل. یہاں پہ نا جی جو بات آپ کر رہے ہیں نا، بات بیسیکلی جو ہے وہ ہے جنریشن گیپ کی. اور آرام میں جو اختلاف آتا ہے نا بڑوں کی اور نوجوانوں کی یا بچوں کی، یہ بہت ساری وجوہات سے آتا ہے، لیکن اس میں مین کاز جنریشن گیپ ہے. اور اس کی ایک جو مین کاز بھائی نے بتائی ہے نا، وہ یہی ہے کہ علم جو ہے نا اس ٹائم پہ مختلف تھا، اب مختلف ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ اس ٹائم پہ مختلف تھا، اب مختلف ہے. اس کا استعمال اس ٹائم پہ مختلف تھا، اب مختلف ہے. تو وہ اس وجہ سے انہیں لگتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے، ہاں لگتا ہے کہ یہ میری رائے کا احترام نہیں کر رہے. لیکن آپ اگر انٹرنلی چیک کریں، بچوں کی مطلب کہ انٹرنل کو جانچنے کی کوشش کریں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، نوجوانوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو وہ بڑوں کا احترام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کھل کے کہہ نہیں پا رہے ہوتے کہ بھائی ہمارا اور آپ کا یہ جو ڈفرنس ہے نا، اسے آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا، ہمیں بھی سمجھنا پڑے گا، تب ہم ایک پینل پہ بیٹھ کے ایک اچھی اور ہیلدی ڈسکشن کر سکتے ہیں. میرے نزدیک یہ جنریشن گیپ کی وجہ سے نا اختلافات ایک کاز ہے بہت بڑا اختلافات کا، بڑوں کے بیچ میں اور نوجوانوں کے بیچ میں. اچھا، میں چونکہ ایجوکیشن سے منسلک ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جنریشن گیپ ہے، اور اس کا مطلب دیکھنے میں آئے تو یہ اس نے ڈیولپمنٹ کا کام بھی کیا. وہ کس طرح کیا کہ جو پرانے لوگ تھے نا وہ پڑھتے رہے ہیں، لینگویج سیکھتے رہے ہیں، بس عربی سیکھ لی، فارسی سیکھ لی، یا اس کو پڑھ لیا، فلاسفی کو پڑھ لیا. ٹھیک ہے، تب بایو کیمسٹری یا بایو ٹیکنالوجی کا کوئی دور نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اگر
اس کی طرف آئیں, اس کو دیکھتے رہیں, تو کیا ہے کہ اگر آج کل کے کسی بابے کو کہے نا تو وہ کہے گا یار یہ تو مطلب ہمارے دور میں نہیں تھا. اگر اس دور میں اس کو کہا جاتا کہ میں بایو کیمسٹری پڑھنے جا رہا ہوں, یہ کرنے جا رہا ہوں, اس کے لیے معتبر جو چیز تھی وہ لینگویجز سیکھنا ہی تھی. تو وہ اس بچے کو بالکل جو ہے وہ مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز تھی. تو اس طرح وہ جنریشن گیپ جو تھا نا وہ بلڈ ہو جاتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہیں بھائیوں کی باتوں کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ جو زمانے کے نا اس کے ٹرینڈز, اس کے فیشنز اور ہوتے ہیں وہ وقت کے بدلنے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں, بالکل جو جنریشن گیپ کی وجہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح میں کالج میں رہتا ہوں تو ایک دو چیز میں نے اور دیکھی کہ جو جونیئرز آتے ہیں نا وہ ذرا ان کی باڈی لینگویج یا دوسری لینگویج جو ہوتی ہے نا وہ بڑی لیس کانفیڈنٹ ہوتی ہے. ہاں وہ اور طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ اوور کانفیڈنٹ بھی آتے ہیں. تو وہ وجہ کیا ہوتی ہے, جو سینئرز ہوتے ہیں نا پہلے تو ان کا چیزہ لیتے ہیں. وہ وجہ کیا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ جو آئے نا انہوں نے آگے کچھ ایسی حرکات کرنی ہے, مطلب وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کے یا کالج کے ٹرینڈز کیا ہیں, کس طرح کرنا ہے. تو وہ وہاں پہ ہم ٹیچر اسپیشلی جو سینئرز ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یار یہ جو گیپ آیا ہوا ہے نا آپ نے ان کو صحیح طرح سے گائیڈ کرنا ہے کہ کالج میں یہ ڈسپلن ہے, اس طرح فالو کرنا ہے, آپ نے فالو اپ ہونا ہے, احترام کو ملے. ہاں ٹھیک ہے, بجائے ان کی جو ہے وہ آپ نے چیزہ نہیں لینا. کاشف بھائی میں آپ کی نا اس بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ جو آپ نے کہا کہ بایولوجی یا کیمسٹری وغیرہ اس وقت نہیں ہوتی تھی, لیکن اس وقت بھی تھیں, لیکن علم اس وقت بھی تھا. مطلب ابن ہاشم, جابر بن حیان اس وقت بھی تھے, تشہیر نہیں تھی, لیکن اس وقت علم جو تھا وہ تشہیر نہیں تھی. ہاں تشہیر نہیں تھی اس وقت. علم اب ایوالو ہوا ہے, اس کی نا برانچیز کر دی گئی ہیں کہ علم کو ایک جگہ پہ نہیں رکھا گیا کہ یہ علم یہاں پہ, یہ یہاں پہ. علم وہی ہے, اس کو نا علم وہی ہے, اب صرف اس کو نا تھوڑا ایکسپینڈ کر دیا گیا, ڈیپ لرننگ. ہاں میرے سب سیکٹرز بنا دیے گئے. میرے مائنڈ میں پتہ کن کن چیزوں کو لے کے آ رہا تھا, چونکہ میں نے ایک سبجیکٹ پڑھا تھا پنجابی کا. ٹھیک ہے, پنجابی میں میں نے نا کچھ صوفیہ اکرام کے بارے میں بایوگرافی پڑھی تھی. تو ہر صوفیہ کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا تھا نا وہ ادھر سے کابل سے بھی اگر آتا تھا نا تو وہ کوئی نہ کوئی لینگویج سیکھنے آ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو میرے وہ ایک آپ ٹپیکل ایک نش کی بات کر رہے ہیں, لیکن الہیشم بھی نکلا ہے, بولی سینا بھی نکلا ہے, مطلب ارسطو جیسے نکلے ہیں, مطلب لوگ نکلے ہیں. ایک جو بات وہ کمپلیٹلی انہوں نے جو بات دی ہے نا وہ میری سمجھ میں صرف اتنی آئی ہے اور ٹھیک آئی ہے کہ بڑے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اور نئے آنے والے ان میں جنریشن گیپ ہوتا ہے, اسے انسٹیٹیوشن کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپس میں ٹھیک کرو, میٹ اپ کرو. صاحب جنریشن گیپ کی جو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو بزرگوں کا جو بلڈ اپ اور جو ان کا رہن سہن, ان کو جو ایکسپوجر ہوتا ہے ڈفرینٹ چیزوں سے ہوتا ہے, ان کو اس دور کی تعلیم وغیرہ زمانہ الگ ہے اور بچوں کا زمانہ وہ الگ ہے. نئی چیزیں ہیں جو اس دور میں نہیں تھیں, وہ پرانی چیزیں کو سمجھتے ہیں کہ وہ پرانے دور کی چیزیں ہیں, وہ نئی چیزوں کے دور سے آگاہ نہیں ہیں. تو جو اس وجہ سے جنریشن گیپ آتا ہے, اس کا حل وہی جو عادل بھائی نے کہا کہ بیٹھ کے بات کرنا, سمجھنا اور ایک دوسرے کی آراء کا احترام کرنا, کہ سمجھنے کی بات کرنے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا اور میرا پوائنٹ آف ویو کیا, کامن چیز پہ آ کے اس کو حل کیا جائے. ایک اس میں یہ بھی ایڈ کر لی چاہیے کہ ریسرچ جو ہے نا وہ نہیں رکنی چاہیے. اگر بڑے بھی بیٹھ کے ماڈرن ٹرینڈز کو سیکھتے رہیں گے نا تو مجھے لگتا ہے جنریشن گیپ, اور وہ غلط بات بھی نہیں. یہی چیز ہے اصل میں, یہ جو گیپ آتا ہے نا وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ وہ ریسرچ رک جاتی ہے, عزت کر رہا ہوتا ہے اور رک رہا ہوتا ہے. اور جو بڑے ہیں وہ نئے علم کو سیکھ نہیں رہے ہوتے, اور یا ان کے اندر نا ایک ڈر ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, کیا کیسے ہوگا, یہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں. بڑے ہونے کا ڈر ہوتا ہے نا کہ میں بڑا ہوں, سیکھوں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کسی پتہ ہی کچھ نہیں. اچھا ادھر ایک اور اگر سیکھ لے نا اس چیز کو, مطلب وہ اپنا ڈر وہ ختم کر لے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے, وہ اس کو سمجھے کم سے کم, بالکل اپنے ڈر کو نا تھوڑا سا قابو پائے کہ یہیں اس کو میں کرنے دوں جو وہ کر رہا ہے, وہ تاکہ وہ اس کو سمجھے, وہ کر سکے, اور پھر وہ مطلب ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد ہی پھر وہ ڈر ختم ہوگا, اور پھر وہ آپ کو ایک دوسرے کا احترام ہونا شروع کرنا. ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا کہ وہ اصل میں جو بڑے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جو زمانہ گزارا ہے نا, جو علم میں نے حاصل کیا وہ ٹھیک تھا. نہیں وہ یہ اب کیونکہ وہ اس علم ٹھیک نہیں, وہ ڈر ہی ہوتا ہے اصل میں. مقصد یہی ہے نا کہنے کا کہ ہم نے ٹھیک زندگی گزاری ہے اپنی, میرا خیال ہم, اور اب یہ جو نئی جنریشن ہے انہیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں, اور وہ اس چیز کو بغیر جانچے ہی مطلب پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں. ہم نا اگر وائنڈ اپ کی طرف چلے نا, میرے پاس ایک ایگزامپل آئی ہے. اس سے پہلے ایک بات کر لوں. بالکل بالکل. اچھا, اس میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ بڑوں کو چاہیے سیکھنا چاہیے, اور بچوں کو
समझना चाहिए उनको। अब बड़े तो सीख लेंगे, अपना डर खत्म कर लेंगे, अब बच्चों को भी चाहिए ना कि वो भी उनकी राय का एहतराम करें और उनको बताएं, समझाएं। दोनों की बात जैसे हो रही अपने है। बाप को मोबाइल समझाना ना, वो बिल्कुल यही प्रोसेस है। तो एग्जांपल जो रहमान भाई थी ना मेरे इनमें, कि 16वीं सदी का कोई बंदा हम उठा के अभी ले आए ना इस दौर में, 16वीं सदी का कोई बंदा उठा के ले आए और उससे कहें कि यकीन कर आज की दुनिया पे, वो नहीं करेगा। तो ऐसे ही होता है कि जिस बंदे ने टाइम गुजारा होता है ना, उसने अपने इर्द गिर्द एक माहौल में जिंदगी गुजारी होती है, उसकी वही जिंदगी होती है, ठीक है ना। उसके लिए नई आने वाली चीजों पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना। अब वो 16वीं सदी के बंदे को आप जो मर्जी कहते रहोगे, ये है, ये है, ये लाइट है, ये फोन है, ये उसने मानना है भला। इतना ही मुश्किल है उन बुजुर्गों के लिए जिन्होंने एक ज़माना अपने इल्म में गुजार दिया, नए इल्म को तस्लीम करना। लेकिन उन्हें समझाने के लिए हमें झुकना पड़ेगा, बिल्कुल, हमें उनका अदब करते हुए उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी पड़नी है। नहीं, यहाँ पे ये झुकने वाली बात जो है ना, झुकना जो ये झुकना नहीं होता, मतलब मैं नहीं समझता कि झुकना पड़ेगा। एहतराम झुकने ही यहाँ होता पे है, नहीं, रिस्पेक्ट और चीज़ होती है। यहाँ पे आपको झुकना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ समझना पड़ेगा दोनों तरफ से। ये समझना पड़ेगा कि यार ये जो मतलब इसमें झुकना तब हो कि अगर वहाँ से ऊपर से कोई प्रेशर है, ठीक है, और वहाँ पे आप उस प्रेशर के आगे झुक रहे हो कि जी करना ही पड़ेगा। मैं जिस सेंस में झुकना कह रहा हूँ ना, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर किसी को आपने बात समझानी भी है ना, तो कई दफा ये होता है कि अगला बंदा आपको नहीं सुनना चाह रहा, तो आपको वहाँ पे झुकना पड़ता है पहले, ठीक है। अपनी बात रखने के लिए उसकी बात को सुनना ही पड़ता है। अगर आप उसकी नहीं सुनोगे, वो आपकी नहीं सुनेगा। इस सेंस में कह रहा हूँ। तो यहाँ पे ना मेन जो हमारा ख्याल है वो ये है कि सबसे पहले तो दोनों तरफ से ये समझना पड़ेगा कि भाई डिफरेंस है इल्म का, नॉलेज का और ज़माने का, और टेक्नोलॉजी भी डिफरेंस, टेक्नोलॉजी का डिफरेंस भी आएगा इसमें किताबों का भी डिफरेंस आएगा। अलूम जो हैं वो भी मतलब एवलूट हुए हैं तब से अब तक, जब हमारे जो बड़े हैं या जो हमारे छोटे हैं, ये जो दरमियानी गैप है, इस गैप में बहुत कुछ बदला है, इल्म बदला है, सोचें बदली हैं। चूँकि माजी जो होता है बच्चों का भी और उनका भी, उनसे सभी इंसानी जो दिमाग है वो माजी से ही परसीव करके चीज़ें तो डिसीजन मेकिंग करता है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि दिमाग जो है ये 15 सेकंड पीछे लेके जाता है इंसान को। जो हम अभी जो मैं देख रहा हूँ ना, जो मेरे विजुअल्स हैं, स्पेशली जो मेरी सेंस कर रही हैं, वो मुझे 15 सेकंड, मतलब वो सेंसेस में सेंस तो कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो रिजल्ट है ना, जो उसका एल्गोरिथम बनेगा, वो 15 सेकंड बाद मेरा दिमाग मुझे प्रेजेंट करेगा। वो 15 सेकंड एक प्रोसेस होगा, वो उसको एनालाइज करता है। मतलब ये ऑन द स्पॉट चीज़ों का है। तो ऑब्वियसली फिर जो एक लंबा अरसा जिसने गुजारा होता है, उसने पता नहीं कितने मिलियंस 15 सेकंड जो हैं वो गुजारे होते हैं, उसका डिसीजन मेकिंग, उसका फैसला करने की जो पावर होती है, उसकी बेस ही उसका अपना ज़माना होता है। तो दोनों का ही ऐसे होता है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर बड़ा जो है, आदिल ने जो बात की है, अगर कोई बड़ा कर रहा है कोई बात और आपको उस बड़े को अपने दौर के मुताबिक उसको बात समझानी है, तो आपको उसकी सुननी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा। आपको पहले उसकी सुननी पड़ेगी, फिर अपने दौर के मुताबिक उसको समझाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हल होती हैं। बैठ के अपना कंसेंट अगले को बताना, अगले का कंसेंट उससे लेना, ठीक है। इसमें कोई आर नहीं है, इसमें कोई बदतमीज़ी नहीं है, इसमें मतलब आप उनका एहतराम करना नहीं छोड़ दोगे, ना बड़े छोटों का और ना ही छोटे बड़ों का। कि अगर कोई बड़ा छोटे से कोई चीज़ पूछ भी लेगा, तो इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें कोई नहीं है, मज़ाहिका नहीं है। तो जब ऐसे एक दूसरे के साथ बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी ना, तो मेरा ख्याल है कि ये जनरेशन गैप तो रहेगा, जनरेशन गैप कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जब जनरेशन्स हैं तब इनका गैप मौजूद है। तो सिर्फ उस गैप को समझ के उसकी जो खाली जगह है ना, वो दूसरी चीज़ों से, एहसास से, आसानियों से फिल करनी पड़ेगी। इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली इख्तिलाफात खत्म होंगे, आसानियाँ पैदा होंगी। तो हमारा तो यहाँ पे बैठने का, ये बैठक स्टार्ट करने का मकसद ये है कि बैठ के यहाँ पे हम कम अज़ कम जो हम 7 लोग 6 लोग हैं, हम अपनी ज़िंदगी जो है उसको आसानी की तरफ लेके जाएं। और हो सकता है कि हम ये जो गुफ्तगू करते हैं, हम जो हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, उससे कोई एक बंदा भी अपनी ज़िंदगी आसान बना सके। वो ज़िंदगी आसान बनाएगा तो आसानियाँ बांटेगा, तो आसानियाँ बांटे,
آسانیاں بانٹنے والے بنے، اپنا، اپنے چاہنے والوں کا اور ان کا جو آپ کو نہیں چاہتے. خیال رکھیں. اللہ حافظ.